وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ احرام کے بعد شکار کرنا جائز ہو جاتا ہے، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ ابھی آپ یہ مسئلہ سن چکے ہیں کہ حالت احرام میں اور حدود حرم میں جو پالتو جانور ہیں جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کرنا، اونٹ کو نہر کرنا یہ جائز ہے۔ شکار سے مراد وہ جانور ہیں جو وحشی جانور ہوتے ہیں، جیسے مختلف قسم کے پرندے ہیں، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، اور اسی طرح ہرن وغیرہ، یہ مراد ہے۔ مرغی جو ہے یہ بھی پالتو پرندے میں شمار ہوتی ہے، تو حالت احرام میں اور حدود حرم میں مرغی کو ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ یعنی کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تو اب اس قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر نہ ابھارے۔ یعنی اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور عمرہ ادا نہیں کرنے دیا۔ ان کے اس فعل کا تم انتقام نہ لو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ یہاں پر فرمایا بر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس کا حکم دیا گیا اس کو بجا لانا بر ہے۔ جس بات کا حکم دیا گیا جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، تو جس کام کا حکم دیا گیا اس کو کرنا بر ہے، اور جس سے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقوی ہے۔ جھوٹ سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، حرام کھانے سے منع کیا گیا، تو جس سے منع کیا گیا اس کو چھوڑ دینا وہ تقوی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری پر، بر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ سے بچنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم پر اور زیادتی پر۔ اسم معنی گناہ، عدوان کے معنی زیادتی، ظلم، ان دونوں چیزوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس کا حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے، اور جس سے منع کیا گیا اس کو کرنا یہ عدوان، زیادتی کہلاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، گناہ میں، ظلم میں، زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، دوست، احباب ہوں۔ جب معاملہ ایسا ہو کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں روک سکتے ہیں تو روکیں، اگر روک نہیں سکتے تو زبان سے سمجھائیں اور ان سے اس کام کے معاملے میں علیحدہ ہو جائیں۔ جیسے شادی کا موقع ہے تو شادی میں جو تقریبیں جائز ہیں ان میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو کام وہ ناجائز کر رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کریں اور اس ناجائز کام میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت۔
وما اوہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا، والمنخنقۃ، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مارا ہوا، والمتردیہ، اور جو گر کر مرا، والنطیحہ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، وما اکل السبع، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، الا ما زکیتم، مگر جنہیں تم ذبح کر لو۔